دیکھنے سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، پارٹ 1 میں ہم نے امریکن انڈین محبت کی پہلی قسط شائع کی تھی۔ شارٹ کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے سننے والے بھی بور نہ ہوں اور ان کو معلومات مکمل پہنچیں۔ تو یہ محبت کی دوسری کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ ہمارے ساتھ تو امریکہ ایک محبوبہ کی طرح پیش آتا رہا، پاکستان کی محبوبہ، اور اس نے ہمیں بہت سے ڈنگ مارے، لیکن پھر بھی ہم اس کے فریفتہ رہے، کبھی محبت میں اور کبھی مجبوری میں۔ اب انڈیا کے ساتھ اس کا رویہ ایک محبوبہ کا ہے یا ایک محبوب کا ہے، یہ اب آپ اپنے سوچ کے مطابق طے کر سکتے ہیں۔ اب LAC پر تو امریکنز نے چائنا کے ساتھ گانٹھ پڑا دی ہے، جو اب کھلے گی نہیں بلکہ یہ قریب کرے گی۔ یہ ایک میں ویلاگ میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ اب وہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ اپنے معاملات طے کریں، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ تو انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ امریکنز کی محبت انتہائی مطلب پرستی پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ انگریزوں سے بھی بڑے گورے ہیں۔ یہ مطلب پورا ہونے پر نہ صرف منہ موڑتے ہیں بلکہ تھپڑ بھی مارتے ہیں۔ یہ انڈینز کو پہلا تھپڑ یہ لگا ہے کہ ان کو اس ہائٹ پر پہنچا کر انہوں نے بیک اپ کر لیا۔ اب آئندہ کیا ہوگا؟ اب یہ دوسری محبت کی سٹوری شروع ہوگی، پارٹ 2۔ اس میں پھر انڈین کو امریکن کھڑا کریں گے، تھپکی دیں گے، جو کچھ جو اسلحہ بھی دیں گے، مقصد تو ان کا اسلحہ بیچنا ہے۔ پھر آبنائے ملاقہ میں یہ پھڈا ڈلوائیں گے۔ امریکنز خود کبھی بھی آگے آنے والے نہیں ہیں۔ یہ آبنائے ملاقہ میں پھڈا ڈلوائیں گے انڈین سے، اور انڈیا کو شہ دیں گے کہ وہ چائنیز نیوی پر یا چائنی نیول بیسز پر یا چائنیز جو سپلائز ہیں، سیول سپلائز کاروباری، اس میں رخ نہ ڈالیں۔ اور یہ کوشش یہی ہے امریکنز کی۔ اب تھوڑی سی اب وہ رخ بدل کے اب دوبارہ آئیں گی محبت کے روپ میں، اور انڈیا کو اس جنگل میں پھنسائیں گے۔ اور جس دن انڈین نیوی کی طرف سے پہلا فائر کیا گیا، وہ دن انڈین نیوی کی تباہی کا دن ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انڈین نیوی تباہ ہوگی تو پھر انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے، اور انسیکیورٹی میں سب سے بڑی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی کسی طاقتور دوست کی، اور امریکن دوست ہو تو پھر بات ہی کیا ہے۔ امریکنز کی دوستی کی ضرورت محسوس ہوگی، اور اس دوستی کا پھل کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ امریکنز پیننسیولا جو ہے، انڈین پیننسیولا، اس کی ٹپ پر جو بحر ہند میں ہے، وہاں پر ایک نیول بیس، جیسے جاپان میں اوکیناوا ہے، اسی طرح کا ایک بیس ڈیمانڈ کریں گے، اور انڈین خطے پر یہاں پر رہیں گے، جیسے جاپان کو روس سے ڈرا کر انہوں نے ایک نیول بیس رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو انڈین پلی ہوئی گائے ہے، اس کا اس میں گوشت تو کاٹنا ہے، وہ کیسے کاٹیں گے؟ وہ ایسے کاٹیں گے جب انڈین کو تباہ کریں گے، پھر ان کی پروٹیکشن کے لیے۔ اور یہ پھر ہمارے لیے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ یہ کیرالا کے علاقے میں آ کر ایک نیول بیس بنائیں اور پھر ہمیشہ کے لیے ہماری سرزدی۔ ہم نہیں چاہتے ایسے ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ہو کر رہے۔ اور انڈین جو موٹی گائے ہے، وہ 30 بلین ڈالر سالانہ، اتنا بہت تو برداشت کر ہی سکتی ہے۔ دیکھیں یہ دوسرا ایپیسوڈ کب شروع ہوتا ہے۔